بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. صدق اللہ مولانا العظیم. پیچھے یہ بات آئی تھی، جو لوگ باطل کی اتباع سے بچتے ہیں، طاغوت ہر باطل سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور ہر معاملے میں ان کا رجوع کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. فرمایا تھا لَهُمُ الْبُشْرَى، آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے. فَبَشِّرْ عِبَادِ، کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے حقیقی بندے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. یہ اللہ کے جو بندے ہیں، صحیح معنی میں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لاتے ہیں، ان کی قرآن یہاں ایک بڑی عجیب ایک خوبی بیان کر رہا ہے. فرمائیے وہ لوگ ہیں الذین یستمعون القول، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو توجہ سے سنتے. بھائی صرف سنتے نہیں، کیا ہے؟ یہاں ہے یستمعون. استمع یستمع کا معنی ہوتا ہے یوں کان لگا کے کسی کی بات سننا. یعنی اللہ تعالی کے نیک بندے وہ ہیں کہ حق بات، سچائی کی بات، حکمت کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے نا، غور سے سننا. یہ پہلا حق ہے. کسی بھی صحیح بات کو بھائی کس طرح سننا؟ غور سے سننا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس بات کو بندہ پوری توجہ سے سنتا ہے، یہ کسی بات کو ماننے کا، اس پر عمل کرنے کا سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے. جس نے سنائی نہیں، اس نے کیا عمل کرنا؟ جس نے بات کو توجہ سے سنا، غور سے سنا، دل و دماغ میں اس کو جگہ دی، اللہ جل جلالہ اس کو پھر عمل کی بھی توفیق دے دیتے. ہمیں دوران تعلیم ہمارے اساتذہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ استاد کی بات، استاد کا سبق سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کو سننا پورے غور سے. اور آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد جب کوئی اہم موقع آتا ہے تو کسی نہ کسی استاد کی کوئی بات یاد آ جاتی، یا کتاب کا، حدیث کا اس کا مطالعہ کر رہے ہوتے تو آ جاتا ہے یہاں استادوں نے یہ بات فرمائی تھی. وہ توجہ سے سنی ہوئی بات وہ انسان کو ضرورت پڑنے پر، بھائی کیا عام ہو سکتا ہے وہ بھولی ہوئی ہو، جب ضرورت پڑتی ہے اس بات کی تو اللہ تعالیٰ اس بات کو دل و دماغ میں دوبارہ کیا کر دیتے ہیں؟ تازہ کر دیتے ہیں. اس لیے پہلی خوبی ان کی یہ ہے الذین یستمعون القول. القول سے مراد قرآن کریم ہے، دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. وہ قرآن کریم کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کان لگا کر توجہ سے سنتے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ،
پھر اتباع کرتے ہیں ان میں سے اچھی بات کو۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ اس کے رسول دو باتیں فرماتے ہیں، ایک بات حسن ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ایک بات احسن ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہ بہت اچھی بات کو لیتے، مثلا عزیمت، رخصت، دو باتیں جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں بھائی، وہ کس بات کو لیتے ہیں؟ عزیمت کو۔ اس کی دو تین مثالیں لے لیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کرتی ہے، اس کا بدلہ لینا یہ حسن ہے، لیکن اس کو معاف کر دینا احسن ہے۔ اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بات کو لیتے ہیں۔ یہ نہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہر جگہ ان کا یہی توجہ ہو کہ یار چلو جس سے گزارا ہوتا ہو، نہیں، دین کے اعتبار سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اچھی سے اچھی بات کو لینا ہے۔ کسی نے سخت کلمہ کہہ دیا، زیادتی کر دی، بدلہ لینا قرآن فرما رہا ہے تمہارا حق ہے، لیکن معاف کر دینا افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو وہ بہت افضل اور اعلیٰ کو لیتے۔ آپ سفر میں ہیں، شرعی سفر ہے، روزہ نہ رکھنا آپ کا اختیار ہے۔ رمضان کا روزہ نہ رکھنا بھائی کیا ہے شرعی سفر میں، لیکن روزہ رکھ لینا افضل ہے، احسن ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات پر عمل کروں، اعلیٰ سے اعلیٰ بات پر بھائی کیا کروں؟ عمل کروں۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا بھی بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھے گا یہ کیا ہے؟ وہ زیادہ اچھی بات کی طرف جاتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہاں عمل کی کتنی شکلیں ہیں اور ان میں سب سے اچھی شکل کیا بنتی، سب سے اعلیٰ شکل کیا بنتی ہے۔ مال اور صدقات میں تو وہ کرتے ہی یہ تھے نا کہ اللہ کے نام پر جب مال خرچ کرنا، اپنے مال میں سے اعلیٰ اچھا دیکھتے کیا ہے۔ اور اگر کہیں عمل کی دو شکلیں ہوتی تو کوشش ہوتی ان کی ہم کیا کریں؟ اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ بات پر عمل کریں۔ تو فرمایا الذین یستمعون القول، اللہ کے بندے وہ ہیں جو قرآن کو، اللہ کی بات کو، دین اور اللہ کے رسول کی بات کو توجہ سے سنتے، فیتبعون احسنہ، اور پھر اچھی سے اچھی بات پر بھائی کیا کرتے ہیں؟ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اور علماء نے یہاں سے ایک اور بات سمجھی ہے بھائی، ذرا توجہ کرنا۔ یہ جو فا ہے نا، فا پچھلی کلام کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اگر دو کاموں میں زیادہ فاصلہ نہ ہو تو عربی میں اس کے لیے فا لائی جاتی۔ مثلا پہلے زید آیا، پھر بکر آیا، آگے پیچھے آئے، فاصلہ نہیں ہے زیادہ، تو عربی میں اس کے لیے فا لاتے ہیں۔ جاء زید فعمر، پہلے زید آیا، اس کے فوراً بعد بھائی کون آیا؟ بھائی میری یہ بات سمجھ گئے؟ یہاں قرآن نے کہا الذین یستمعون القول فیتبعون، معنی کیا بنا؟ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں قرآن کو، دین کی بات کو توجہ سے سنتے، پھر فی الفور اس کے بعد اس پر کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اس پر پھر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا جہان کی معلومات ہے ان کو، باطنی بھی بہت ہے، جیسے آج کل کا عمومی مزاج، جو جتنا باطنی ہے عمل میں اتنا ہی پیچھے۔
دنیا جہان کی معلومات آتی ہے، جو موضوع شروع کر لو ساری معلومات آتی، اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ گفتگو میں ہم پر کوئی چھا نہیں سکتا، لیکن جب عمل کی باری آئے تو زیرو۔ ایسا نہیں۔ الذین یستمعون القول، وہ دین کی بات کو سنتے بھی ہیں، فیتبعون، بھائی پھر فی الفور اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ محدثین میں ایسے بڑے لوگ ہوئے، وہ کیا کرتے تھے؟ جب وہ حدیث پڑھتے پڑھاتے تو کہتے یار جو آج حدیثیں پڑھی ہے کم سے کم ان پر ایک مرتبہ تو عمل کرے، کم سے کم ان پر کیا کرے؟ ایک مرتبہ تو عمل کرے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت اور سیدھی راہ دے دی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور لوگوں یہی اصل میں عقل مند لوگ ہیں۔ یہی کیا ہے اصل میں؟ میں بارہا آپ کی توجہ دلاتا ہوں، قرآن کی اپنی اصطلاح ہے، قرآن کا اپنا معیار ہے۔ قرآن کس کو تندرست کہتا ہے، کس کو بیمار کہتا ہے؟ قرآن کریم کس کو عقل مند فرماتا ہے اور کس کو؟ قرآن کریم یہاں عقل مند اسے کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے اور فی الفور عمل کی کوشش کرے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ بات پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن فرما رہا ہے یہ عقل مند ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے مارکیٹ کا کیڑا ہو، قرآن و سنت کی نگاہ میں بھائی وہ ہرگز عقل مند نہیں۔ ہمارے معاشرہ آج بھرا ہوا ہے دنیاوی طور پر، لوگ اتنے سمجھدار، اتنے ذہین، وہ کہتے ہیں نا اڑتی چڑیا کے پر گننے والے، لیکن نماز کا کوئی پتہ نہیں، دین کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ دنیاوی اعتبار سے کیا مجال ہے کہ سودا کرنے میں کوئی ان کو چکر دے جائے، معاملات کرنے میں کوئی ان سے ہاتھ کر جائے۔ بڑے ذہین، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو یوں سمجھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں تو یہ قرآن کریم فرما رہا ہے وہ تمہارے اعتبار سے عقل مند ہو سکتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے اعتبار سے ہرگز عقل مند نہیں ہو سکتے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بہرحال وہ شخص جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے بارے میں عذاب کا، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اس شخص کو آگ سے بچا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرے، اللہ جس کو عذاب کا فیصلہ کر لے بھائی اس کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ یہاں حضور کو خطاب، اور ادھر شاہ عبد القادر جیلانی سب کچھ ہی کروا لیں گے۔ پتہ نہیں لوگوں کی کیا کس طرح جرت کر لیتے۔ ہمارے یہاں اس طرح کی نعتیں پڑھی جاتی جن میں یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس اختیار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کرنا چاہے کر سکتے، حالانکہ بھائی اللہ کے فیصلے کو کوئی باطل کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افانت تنقذ من فی النار، قرآن کس کو کہہ رہا؟ آپ تنقذ، بچا لیں گے اس شخص کو جس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو؟ ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر سکتے، دعا کر سکتے، لیکن کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو معطل کر دے، بھائی یہ کسی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے، اللہ، لہٰذا ہمارے یہاں اس طرح کی نعتیں پڑھنا توبہ نعوذ باللہ، جس سے یوں لگے کہ اصل اختیارات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بھی بے ادبی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بھائی کیا ہے۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ اتنی مرتبہ سنایا ہے، پھر اس کو تازہ کر لیجئے۔ وہ جو صحابی حضور کی خدمت کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جی میں آپ کے ساتھ جنت میں ساتھ چاہتا ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ سجدوں کی کثرت سے میری کیا کرنا؟
آئے ہائے کیسا بندگی والا جواب اللہ کے نبی نے دیا، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا۔ یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں جنت کی چابی میری جیب میں ہے، اللہ کون ہوتا ہے جو آپ کو جنت نہ دے؟ نہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سجدوں کی کثرت سے میری، وہی بات یہاں فرمائی۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے، ہر وقت اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے کس بات کا حکم ہے اور کس بات سے روکا گیا ہے۔ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے تہ در تہ، اوپر نیچے، جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزلیں، نیچے بھی ان کی جنت، اوپر بھی ان کی نیچے، اوپر نیچے جنتیں ہی جنتیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، اور وہ ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بھائی کس کا وعدہ؟ عام بندہ وعدہ کر لے، ذمہ دار بندہ ہو، کہتا ہے یار فلاں بندہ بڑا بات کا پکا ہے، ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کسی سے وعدہ کر لے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ وعدہ پورا ہونا ہی، تو وعد اللہ، اگر اللہ وعدہ کر لے تو بھائی اس میں وعدہ خلافی کا آگے کیا ہے؟ لا یخلف اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل جنت کو جنتیں، جنت کی نعمتیں عطا کر کے جب خطاب فرمائیں گے اس وقت یہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے اے میرے بندو، میں نے تم سے جو کچھ وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ سارے بندے عرض کریں گے اللہ آپ نے جو کچھ وعدہ کیا تھا ہمیں صرف وہی عطا نہیں کیا بلکہ آپ نے اس سے بڑھ کر ہمیں کیا کر دیا ہے؟ عطا کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ تو اپنے بندوں پر مزید نوازش کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ وعدہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی ہوتا نا اللہ عطا کریں گے تو وہ بھی ٹھیک تھا، ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید والا کلمہ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ وعدہ۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔